بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ ناظرین، پروگرام سچ کی آواز کے ساتھ کامران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ 28 اکتوبر 1998 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایٹمی قوت بن کے ابھرا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جو پاکستان کا جو ایٹمی پاور کا خواب دیکھا، اس کو ڈاکٹر عبدالقدیر جو محسن پاکستان ہے ان کی قیادت میں دنیا اس کو آگے بڑھایا، اور میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں 28 مئی 1998 کو اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ آج کے اس دن کی وسادت سے پوری دنیا میں جو پاکستان سمیت پوری دنیا میں مقیم پاکستانی اور کشمیری جو اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے بناتے ہیں۔ آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون گلف کے صدر محترم راجہ باسط تاج صاحب۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان یورپ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم راجہ حق نواز صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار محترم زبیر بلوچ صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم میں ابھی جوائن کرنے والے ہیں سابق صدارتی مشیر ملک ریاض صاحب، اور اس کے بعد محترم احسن صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی سعودی عرب کے صدر۔ میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ میں راجہ باسط تاج صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے جانوں گا کہ آج کا یہ جو دن ہے یوم تکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس دن کے اصل کردار کون ہیں؟ کیا اس دن کے اصل کردار ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوتے ہیں اور نواز شریف پہ ختم ہوتے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا کردار نہیں ہے اس کے اندر، اور یہ وہ اسی حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ تفصیل سے اس پہ اپنی جو ہے وہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کامران بھائی، انمول نیوز اور ٹی وی چینل اور آپ کا تمام ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ اور آج 28 مئی یوم تکبیر کا دن ہم اس کو مناتے ہیں۔ اس دن کی بڑی اہمیت ہے ہماری پاکستانی قوم کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جتنے سیاستدان ہیں، حکمران گزرے، جتنے جو ہے فوجی گزرے، اور اس کے علاوہ جتنے انجینئرز ہیں، اب میں نام لوں گا تو یہ ایک ہسٹری ہے ہماری، مطلب پوری اتنا اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا یہ ویژن ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اس میں ورک سٹارٹ کیا، کرنل قذافی اسلامک ورلڈ انہوں نے بھی اس میں سپورٹ کیا۔ پھر ضیاء الحق کو میں مطلب اس چیز کا کریڈٹ دوں گا جنہوں نے عالمی دباؤ ہونے کے باوجود بھی اس پروجیکٹ پہ کام شروع رکھا۔ محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پھر سمر مبارک صاحب، ان کا ایک کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد مجاہد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ شرف بخشا کہ ان کے ہاتھ سے یہ کارنامہ پیش آیا، اور 28 مئی کو ہم جو ہے ایک عالمی طاقت بنے، ایٹمی طاقت بنے، اور عالمی دنیا میں 7ویں نمبر پر اور اسلامی دنیا میں ہم پہلے نمبر کی الحمدللہ ایٹمی طاقت ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا کردار نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میاں صاحب کا کردار نہیں؟ اس وقت کی عالمی طاقتوں کی جو ہے پوری دنیا ایک پابندیاں لگا رہی تھی پاکستان کو۔ کوئی پیسوں کا لالی پاپ دے رہا تھا، کوئی ڈالرز کا لالی پاپ دے رہا تھا، لیکن میاں محمد نواز شریف واحد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر اور یہ فیصلہ لیا، اور الحمدللہ آج پورا پاکستان اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے، اور ہم یہ فخر سے ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہلی اسلامی ایٹمی قوت ہیں۔ باسط تاج صاحب، پاکستان کے ایٹمی قوت بننے سے تحریک آزادی کشمیر میں کس حد تک جو ہے وہ تقویت آئی، کس حد تک فرق پڑا؟ جی، آپ کی دیکھیں طریقہ آزادی کشمیر کا جو ایشو ہے وہ تو 47 سے چل رہا ہے، وہ تو ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ایریا ہے ان کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی۔ لیکن ایشو یہ کہ اگر ہم یہ فیصلہ نہ لیا جاتا، اور یہ انڈیا نے جب یہ ایٹمی دھماکے کیے اس کے جواب میں جو ہم نے ریئیکٹ کیا، میاں محمد نواز شریف صاحب نے 5 سے 6 ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو باور کروایا کہ ہمارے پاس بھی ہم بھی ایٹمی قوت ہیں، اور اس انڈیا کو اس کا جواب ملا
اور آج انڈیا کیا پتا یہ ہمارا آزاد کشمیر والا خطاب بھی ہم سے چھین چکا ہوتا. یہ واحد میاں صاحب کا بر وقت فیصلہ تھا جس کی وجہ سے انڈین قوم اور انڈین جو ہے جو ایک قسم کے جو ان کے جو ہے وہ غاصب ہونے سے ہم پہ مطلب پیچھے ہٹ رہے ہیں. ان کو کوئی خوف ہے تو وہ صرف اور صرف اس ایٹمی قوت ہونے کا خوف ہے, ورنہ کب سے وہ ہم سے لڑائی کبھی جو ہماری سرحدوں میں گھستے ہیں, کبھی وہ بارڈر لائن سیز فار لائن کی جو خلاف ورزی کرتے ہیں. آخر ان کو کوئی خوف ہے نا, ایٹمی طاقت ہے, ہم اس لیے وہ بھی پیچھے ہم سے مطلب کیا کہتے ہیں مطلب بالکل سامنے آ کے فرنٹ لائن پہ آ کے لڑنے کے لیے تیار نہیں. راجہ محترم حق نواز صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے جانوں گا کہ آج کا یہ جو دن ہے, اس دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان کے جو ایٹمی طاقت بننے سے کس حد تک جو ہے وہ دنیا میں پاکستان کو پذیرائی ملی, اور جو مسلم ممالک تھے اس میں پاکستان کا کیا مقام جو ہے اس میں تقویت آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں انمول نیوز کا, آپ کا سلام پیش کرتا ہوں باسط صاحب کو, زبیر بھائی صاحب ہیں, میرے خیال ہے احسان باسی صاحب ہیں, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اور تمام ساتھیوں دوستوں کو گزشتہ عید مبارک ہو. امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اس وقت جو کورونا کی جو ایک وبا ہوئی ہے اس سے تمام دوست محفوظ ہوں گے, ان کی فیملیاں محفوظ ہوں گی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے 28 مئی کے حوالے سے, جو میاں صاحب نے 1998 میں جو کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ فیس بک کے اوپر بہت سارے مامی ڈیڈی بچے جن کو سیاست کی الف بے یا ہسٹری کی الف بے پتہ نہیں ہے, وہ اٹھ کر قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کے خلاف ایسی سی بےہودہ بکواس کر رہے ہیں اور ایسی سی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے باپ نے آ کے وہاں پہ اس وقت واقع کیے تھے. ایک کریڈٹ جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے, کیونکہ ان کا میری پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, ڈاکٹر عبدالقدیر کو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان کی مدد کرتے رہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن جو فائنل راؤنڈ جب آیا تو اس وقت قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے جس طرح سے ڈٹ کر اس وقت عالمی دباؤ ہونے کے باوجود فون تک اٹھانے بند کر دیے اور انڈیا کے 5 دھماکوں کے بدلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو سپر طاقت بنا دیا کہ آج پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہے. یہ جو مامی ڈیڈی بچے جو فیس بک پہ لگے رہتے ہیں, اگر چین کی نیند سوتے ہیں, آرام کی نیند سوتے ہیں, تو یہ سارا کریڈٹ قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کو آ جاتا ہے. آج یہ جو مامی ڈیڈی پارٹی ہے, ان کے جو وزیر اعظم الزام خان, وہ جو نواز شریف کے کام کیے ہوئے ہیں ان پہ جا کے وہ تختیاں لگا کے ان کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جس بندے نے اصل کام کیا ہے اس کے نام پہ آپ حقیقت کو آپ نہیں چھپا سکتے ہو. وہ کہ آج بہت سارے میڈیا چینل پہ باقی معاملات پہ بہت سارے لوگوں کے مداخلت ہے اور کنٹرول ہے, اس طرح سے یہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا جا سکتا, اس طرح سے یہ چیزیں سیلیبریٹ نہیں ہو رہی ہیں جس طرح سے میاں نواز شریف کا حق بنتا ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ اس والے سے جہاں بھی ہوتے ہیں پاکستانی یا کشمیری کمیونٹی, قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو جن کا ویژن تھا ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس والے سے جو یہ انہوں نے کیا تو اس کے عالمی سطح پہ کیا ہوا, دیکھیں آج کوئی پاکستان کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے. آج پاکستان کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ آگے سے اگر ایک وار کریں گے وہاں سے بھی کچھ جواب آئے گا. اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز کوئی جواب نہ ہوئے, ایک بندہ آپ کے گھر پہ بندوقیں لے کے آ جائے, میں مثال دیتا ہوں نارمل سی, تو آپ کے گھر ڈنڈے بھی نہیں پڑے ہو, کچھ نہ ہوئے, تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سارا آج اس وقت پاکستان جو ہے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتا ہے. گو کہ اس میں بہت سارے معاملات ہیں, اس میں آج نہیں جانا چاہتا ہوں کہ بار بار سیاسی معاملات میں جمہوریت پہ شب خون مارا گیا, کبھی کسی نے مارا کبھی کسی نے مارا, جس کی وجہ سے ہمارا عالمی دنیا میں ڈاؤن ہوا ہے. لیکن آج بھی پوری ورلڈ میں اسلامی ممالک جو ہیں ان میں پاکستان کو جو ہے ساری امت مسلمہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے. پوری جو ورلڈ ہے ان کو پتہ ہے کہ آج کسی بھی امت مسلمہ کے اوپر کوئی حملہ کیا یا اس کے ساتھ ہم نے ایسا کچھ کام کیا تو سارے کا سارا جو ہے وہاں پہ وہ نزلہ گرے گا اور پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا. تو اس حوالے سے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, یہ تاریخی کارنامہ ہے. اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پورا پاکستان, جو کشمیر کے لوگ, باقی بھی ہم عام لوگ بھی, اگر سکھ چین کی نیند سوتے ہیں تو یہ جو 28 مئی 1998 کو جو میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس کی وجہ سے سوتے ہیں. محترم راجہ حق نواز صاحب,
جو پاکستان جب تحریک ایٹمی طاقت بنا تو بہت سی قوتوں نے, بہت سے ممالک نے پاکستان کے خلاف آواز اٹھائی, پاکستان کو جو ہے وہ مشکلات میں گھیرنے کے لیے بہت ساری پلاننگ کی, لیکن پاکستان اپنے اس پہ کھڑا رہا. لیکن کیا وجہ بنی کہ میاں نواز شریف جو پاکستان کو ایٹمی پاور بناتے ہیں اور 6-8 مہینے کے بعد ان کی حکومت کو شب خون مار کے ختم کر دیا جاتا ہے, کیا یہ ایٹمی پاور بنانے کے نتیجے میں نہیں ہوا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج بھی میرے انٹرویو تھے 1-2 اور ٹی وی کے ساتھ, میں نے اس سے بات کی ہے. میں آپ کی ساتھ سے بات کرتا چاہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 98 سے لے کے اس وقت تک جس گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں, جو ان کا گناہ ہے وہ گناہ یہی ہے, سب سے بڑا گناہ. ان کی گناہ کی اور بھی بڑی لسٹیں ہیں, مگر سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو یہی ہے کہ انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے, انہوں نے موٹر وے بنایا, انہوں نے پاکستان کے اندر تعمیر و ترقی کرنے کی کوشش کی, وہ پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنانا چاہتے تھے. سب سے بڑا جو ان کا جو گناہ ہے, جرم ہے, وہ یہی ہے. لیکن ہمیں اپنے قائد کا یہ جرم سب سے پیارا ہے, سب سے عزیز ہے. آج گو کے جو ہیرو لوگ ہیں ان کو پاکستان میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ان کو ملزم اور مجرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے, اور جو کئی بار ممالک سے جو ہے اٹھا کے آتے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا پھر وہ چوہان جو ہے وہ بک بک کر رہا ہے, وہ گل جو ہے وہ بک بک کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب آج یہ جو سب سے فصلی بٹیرے ہیں یہ کل نظر بھی نہیں آئیں گے. لیکن اصل حقیقت میں آپ بات بتاؤں میں آپ کو, یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر میڈیا پہ جو کہ کنٹرول ہے, کھل کے بات بھی نہیں کی جا سکتی ہے, لیکن یقین کریں جو پاکستان کا پاکستانی ہے, سچا کشمیری ہے, جو درد دل رکھنے والا ہے, جو اب الوطن ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. اور اس وقت کوئی کمزور کوئی ہوتا, جیسے بھی دیکھیں ملیشیا میں کانفرنس ہو رہی تھی, تو کمزور وزیر اعظم تھا پاکستان کے اندر, اس نے کیا کیا ہے, وہ گھٹنے ٹیک گیا ہے, وہ بس کر گیا ہے. لیکن نواز شریف پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنانے کے لیے کوشش کر رہا تھا. آج نواز شریف اگر اس وقت بھی نواز شریف کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے, نواز شریف کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا کیا ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ وہی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں جو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو یہ دھماکے کرنے سے منع کر رہی تھی. اور ایون بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آخر پہ قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کے فون تک اٹھانے پسند نہیں کیا, اور ان کو کہا کہ نہیں میں بات نہیں کرتا ہوں, اور میں یہ انشاءاللہ اپنا کام کر کے رہوں گا. اور انہوں نے اپنا یہ کام کیا. تو آج جب یقین کریں کہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں, مجھے لوگ میسج بھی بھیجتے ہیں, تو جب یہ مامی ڈیڈی بچے, یہ برگر کھانے والے, یہ پیپسیاں پینے والے, جن کو سیاست کے الگ بے پتہ نہیں ہے, یہ اٹھ کے جب باتیں کرتے ہیں, ان کی کیا اوقات ہے, ان کو کیا پتا ہے کہ جو شخص دنیا بھر کی مخالفت اور پریشر کے باوجود وزیر اعظم نے جس بہادری, جمع مردی اور محب الوطنی کا ثبوت دیا ہے, موجودہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ ملک جناب وزیر اعظم محمد نواز شریف کا تا قیامت ممنون اور احسان مند رہے گا. دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے وزیر اعظم پر جو پریشر ڈالا گیا, یہاں پہ آپ نے ڈاکٹر قدیر صاحب کی اسپیچ لگائی, قوم کو پتا ہے کہ اس قوم کے ہیرو کے ساتھ بھی کیا کچھ کیا گیا. تو چھوڑیں, بات لمبی ہو جائے گی, لیکن یقین کریں کہ نواز شریف صاحب نے, ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے, بھٹو نے, باقی جو لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا, جن ممالک میں اس نے مدد کی, ہم سب کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ محترم راجہ اکناز صاحب. احسان عباسی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں, سعودی عرب سے یہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. سر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے اس کی بنیاد رکھی, اور ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کے دم لوں گا. اس کی ابتدا ہوتی ہے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ اس کی بنیاد رکھتے ہیں, اس کی شروعات کرتے ہیں, اور آخر 1998 میں جو ہے 28 مئی کو پاکستان ایٹمی پاور بن جاتا ہے. جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اس کو پھانسی پہ پھندے پہ لٹکایا گیا, جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی اس کو پھندے پہ لٹکایا گیا, اور جس نے ایٹمی دھماکے کیے اس کو جیلوں میں ڈالا گیا, جلا وطن کیا گیا, اور وہ سزا بھگت رہا ہے. تو سر کیا وجہ ہے کہ جو شخص محسن پاکستان ہے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے سب ہے, کیا بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی وہ شخص پاکستان کے لیے اچھے اقدامات کرتا ہے, اس کے مستقبل کے لیے اچھے اقدامات کرتا ہے, اس کو سزائیں دی جاتی ہیں. سر آپ اس پہ روشنی ڈالیں. جی کامران بھائی, آئی تھنک میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی فرسٹ آف آل میں تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں, اور سیکنڈلی گزشتہ عید مبارک, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے
बात करने का मौका दिया। पहली बात तो ये है कि देखें, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे खित्ते में हैं जहां पर हम इर्द गिर्द कुछ बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। पाकिस्तान जब मार्ज़े वजूद में आया तो जिन्ना साहब के से ये पूछा गया कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कैसे होंगे, तो जिन्ना साहब का यह विजन था, कायद-ए-आज़म का यह विजन था कि जैसे अमेरिका और कनाडा के हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका। सूरत हाल जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती चलेगी। उसमें एक बहुत बड़ी वजह यकीनी तौर पर मसला कश्मीर था, और बहुत सारे और मसाइल भी थे। ज़ाहिर बात है मैं तारीख में डिटेल में जाने का इस वक्त नहीं है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान ने 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद रख दी थी। तो ये आप जहन में रखिए कि ये कोई बात 1974 या 75 के बाद नहीं शुरू हुई। पाकिस्तान ने 1956 में इसकी बुनियाद रख दी थी। इसके 5 बुनियादी मेंबर थे, इफ़ यू अलाउ मी टू टेल। उसमें टॉप लिस्टेड डॉक्टर उज़ैर थे, सॉरी डॉक्टर नज़ीर अहमद थे, उसके अलावा डॉक्टर सलाम थे, अब्दुल सलाम, उसके अलावा मुनीर अहमद खान साहब थे, उसके अलावा IH उस्मानी थे। ये सारे के सारे मैथमेटिशियंस थे, फिजिक्स थे, सारे फिजिक्स के न्यूक्लियर इंजीनियर्स थे। इन लोगों ने बुनियाद रखी और 1958 में जब भुट्टो साहब हुकूमत का हिस्सा बने तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है आपकी नॉलेज के लिए कि 1958 से भुट्टो साहब जो थे वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से वाबस्ता थे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो पहले हेड थे, हिज नेम वाज IH उज़ैर अहमद, वो जो पहले थे। उसके अलावा जो दूसरे हेड थे दैट ही वाज IH उस्मानी, और IH उस्मानी के बाद जो सबसे अहम तरीन हेड थे वो थे डॉक्टर मुनीर अहमद खान साहब। 20 जनवरी 1972 में डॉक्टर मुनीर अहमद खान को जो है वो PAEC का हेड बनाया गया था। और पिंस्टेक में बेसिकली ये डिसीजन जो था, ये 1972 में ये डिसीजन हुआ था कि जनाब साहब पाकिस्तान ने अब न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाना है, क्योंकि 71 का एक बहुत बड़ा सानिया हम बर्दाश्त कर चुके थे और एक बहुत बड़े सानिया से हम गुजर चुके थे, जिसे हम सकूते ढाका कहते हैं। तो सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब थी, उसकी वजह से ये फैसला कर लिया था रियासत पाकिस्तान ने कि हमने जो है वो न्यूक्लियर पावर की तरफ जाना है, क्योंकि हमने अपनी जो सेल्फ डिफेंस है उसको मजबूत बनाना है। ये 20 जनवरी 1972 का फैसला था और इस फैसले में मुनीर अहमद खान साहब जो थे वो उसके हेड थे, और वहां से स्टार्ट हो गया था ये प्रोग्राम बेसिकली पिंस्टेक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एंड साइंसेस टेक्नोलॉजी। ये फिर भुट्टो साहब के अल्फाज थे कि इस्लामाबाद के जंगलों में अब इसकी रिसर्च होगी। ये पिंस्टेक वहां पर बना था। तो कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर सिर्फ कोई एक शख्स या 2 शख्स या 3 फर्द नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो साहब हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो बानी मेंबरान हैं उनका बहुत ज्यादा बुनियादी किरदार है, इसमें कोई शुबा नहीं है। डॉक्टर कदीर खान बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी जो एंट्री है वो 1975 के बाद है, उससे पहले नहीं है। उससे पहले 1974 में क्योंकि जो थे एटम बम का धमाका जो था वो इंडिया कर चुका था राजस्थान के अंदर, तो ये मई 1974 की बात है। तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक उसका रिएक्शन था, और उसमें जो सबसे अहम बात है, भुट्टो साहब का उसमें बयान बड़ा अहम है। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी एटमी ताकत की बुनियाद पर हम अपनी खारजा पॉलिसी नहीं बदलेंगे। यानी इंडिया ये ना समझे कि अगर वो एटमी पावरफुल हो गया तो हम अपनी खारजा पॉलिसी बदल लेंगे, हम कश्मीरियों के सर पे से हाथ उठा लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और सिर्फ 3 या 4 महीने के बाद भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ी कॉल दी थी कश्मीर के लिए, जिसमें हड़ताल की बात हुई थी, और पूरी दुनिया के कश्मीरी, सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने बसने वाले कश्मीरी नहीं, पूरी दुनिया के कश्मीरियों ने सब यकजा होकर ये हड़ताल की थी। तो कहने का मकसद ये है, मुझे लगता है कि रियासत जो है पाकिस्तान, जिसमें रियासत पाकिस्तान है, उसमें हर शख्स इस हवाले से बड़ा यकसूरा है। और यकीनी तौर पे जब 1998 का जो वक्त था वो बड़ा क्रूशल था, एक बहुत बड़ा प्रेशर था उस वक्त की हुकूमत पर, क़यादत के ऊपर एक प्रेशर था, ऑफर्स भी की गई थी, और उन्हें कहा गया था कि ज़ाहिरी बात है इक़्तिसादी पाबंदियां लगने का बड़ा ही जो है वो एक धमकियां भी दी गई थी कि जी ये हम इक़्तिसादी जो है वो आपका बाइकआउट कर देंगे। और लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त की क़यादत को ये क्रेडिट देना चाहिए। जो शख्स इसको क्रेडिट नहीं देते वो मेरे ख्याल में बददियानती का शिकार होते हैं। तो आई विल मेरे जी
سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ 1957 سے جو ہے اس کی شروعات جو ہونا شروع ہو گئی تھی، تو سر کیا وجہ بنی کہ پاکستان ایٹمی دھماکہ کرتے کرتے آلموسٹ 40 پلس جو ایئرز گزر گئے، سر اس کی کیا وجہ بنی کہ اتنی تاخیر کا انتظار کرنا پڑا پاکستان کو؟ دیکھیں اس بات ذہن میں رکھیے کہ 20 جنوری کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے دیکھیں اٹامک انرجی کمیشن سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں، آپ ویپن بنا رہے ہیں۔ اٹامک انرجی کمیشن کا کام بنیادی طور پہ نان ویپن کے اوپر تھا، بنیادی جو مقصد تھا، اور اس کا ہمارے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا۔ امریکہ نے ایک سویلین جو ہے نیوکلیئر کے حوالے سے ایک اعلان بھی کیا تھا، اس زمانے کے آئزن ہاور نے اعلان کیا تھا، ٹھیک ہے جی، امریکن پریزیڈنٹ نے۔ 20 جنوری 1972 کو یہ پاکستان نے سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اب ایٹم بم بنائیں گے۔ یہ 1972 کا فیصلہ ہے، یہ 1956 کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان اٹامک انرجی کمیشن پچھلے 15 سے 16 18 سال سے کام کر رہا تھا اوور آل نیوکلیئر ورکس کے اوپر، لیکن اس کا ٹارگٹ ویپن نہیں تھا۔ اس میں جو کردار ہے بنیادی طور پہ ڈاکٹر منیر کا ہے اور پھر ڈاکٹر قدیر کا ہے کہ جو آئے اور بعد میں جو سارا اس کے اوپر ورک آؤٹ ہوا۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے جو، آپ اگر سرگودا میں کیرانہ کی پہاڑیوں سے اگر آپ واقف ہوں تو پاکستان نے 1981 میں ہی کیرانہ پر جو ہے وہ تجربات اندرون خانہ طے کر لیے تھے کہ یہ ہوگا، اس کو سیکرٹ نام اس کا تھا کیرانہ 1، ٹھیک ہے، اور پاکستان نے 1981 میں تقریباً یہ صلاحیت حاصل کر لی تھی، دنیا کو بتایا نہیں تھا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ 1984 میرا خیال ہے 84 یا 85 کی بات ہے اگر میں بھول نہیں رہا، راجستھان کی سرحد پر پاکستان اور انڈیا کی بڑی سخت قسم کی ایک صورتحال کھڑی ہو گئی تھی، اور معاملہ جو تھا اسے آپریشن براس ٹیک، اگر آپ نے کبھی سنا ہو نام تو آپریشن براس ٹیک ایک ہوا تھا، اور معاملہ بڑا ہی سخت ہو چکا تھا۔ فوجیں آمنے سامنے تھیں، صورتحال جنگ کی طرف جا رہی تھی۔ کلدیپ نائر صاحب کا اگر آپ نے نام سنا ہو، ابھی گزشتہ سال 2-3 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہندوستان کے ایک بہت بڑے صحافی تھے کلدیپ نائر صاحب۔ کلدیپ نائر صاحب جو تھے وہ پاکستان آئے ہوئے تھے۔ مشاہد حسین سید صاحب اس زمانے میں جو تھے، روز آئی تھنک کون سے میرے اخبار کا نام بھول گیا، اس کے وہ ایڈیٹر تھے۔ مشاہد حسین سید صاحب جو تھے وہ کلدیپ نائر کو لے کے چلے گئے ڈاکٹر قدیر خان سے ملوانے کے لیے۔ وہاں پہ ڈاکٹر قدیر خان نے یہ بتایا کہ پاکستان ہیز دا بوم۔ کلدیپ نائر نے خاموشی سے اپنی حکومت کو بتا دیا کہ پاکستان ہیز دا بوم، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد وہ آپریشن براسٹیک جو تھا وہ ختم ہو گیا، وہ پیچھے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ 98 کا جو ہم نے دھماکہ کیا، بیسیکلی وہ 98 میں جو واجپئی نے دھماکے کیے تھے، یہ اس کا جواب تھا بنیادی طور پہ، یہ بنیادی طور پہ اس کا جواب تھا، اور وہ جواب دینا ضروری ہو گیا تھا یہ۔ اور انہیں اب شک شبہ جو تھا، مطلب 100% انہیں بھی پہلے سے پتا تھا بہت حد تک کہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن ہم نے اس دن کنفرم کر دیا تھا کہ ہاں بھائی صلاحیت موجود ہے، کسی تم اس میں نہیں رہنا خواب و خیال میں کہ تم کچھ کر سکتے ہو۔ تو یہ کنفرمیشن تھی بیسیکلی۔ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے جو یہ پاکستان نے 28 مئی کا جو میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، اٹ از ڈیفینیٹلی گوز ٹو دیٹ، جو اس وقت کی جو سویلین قیادت ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا یہ فیصلہ ہے، تو اس میں ہم کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم اس میں کیوں دو رائے رکھیں؟ پاکستان میں جتنے پاکستان کے حق میں فیصلے ہوئے ہیں وہ تمام سویلین حکمرانوں نے کیے ہیں۔ سر میرے ساتھ موجود ہے زبیر بلوچ صاحب، میں ان کی طرف آؤں گا۔ زبیر بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت مختلف کیسرائیاں ہو رہی ہیں، کوئی کسی کو کریڈٹ دے رہا ہے، جو اس وقت پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ قطعاً یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس میں میاں نواز شریف کا کوئی کردار ہے یا مسلم لیگ کی حکومت کی ان کا کوئی کردار ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جس کو جو حق ہے وہ اس کو دینا نہیں چاہیے، جس نے جو کام کیا اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہزاروں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور سب سے پہلے میں آپ کا انمول ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام کے لیے۔ اور یہاں پہ جو آج کا دن ہے ہمارے لیے کیا پورے عالم اسلام کے لیے ایک عید سے بھی بڑا دن ہے۔ اس دن پہ آپ یہ دیکھیں کہ جس دن دھماکے ہوئے تھے اس دن پورے عالم اسلام نے ایسے جشن کیا تھا
کہ وہاں پہ ان کے اپنے ملک میں یہ یعنی کہ وہ ایٹمی دھماکے انہوں نے کیے ہیں. تو یہ ایک ایسا نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف ہم اسلامی ملک ہیں. اور اس دن آپ اگر ٹی وی کی کوئی بھی آپ نیوز دیکھتے ہیں, کسی بھی اسلامی چینل کی نیوز دیکھیں, تو وہ ہر اسلامی ملک کو اتنی خوشی تھی کہ یہ ہمارا یعنی بھائی ملک پاکستان نے دھماکے کیے ہیں اور ہم نے کیے ہیں. تو اس دن ہمارے طرف سے ایک اسلامی ملک پاکستان ایک یعنی کہ اس کا واضح ثبوت ملا اور ایک ابھر کر آیا پاکستان. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک شخص واحد کو کریڈٹ دینا, یہ بالکل غلط ہوگا. اس میں جب بھی یہ اس قسم کے کام ہوتے ہیں پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. جیسے ہمارے معزز احسان عباسی صاحب نے ہسٹری بتائی کہ یہ کام 1957 سے چل رہا تھا, پھر بھٹو صاحب آئے, پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے, اس کے بعد مشرف صاحب آئے. تو یہ میرے اپنے بینگ صحافی, میں کسی ایک شخص کو کریڈٹ نہیں دوں گا. میں اس میں ہر ایک ٹیم میں, چاہے وہ ایک انجینئر ہے, چاہے وہ آپ کے سائنٹسٹ ہیں, چاہے وہ فوجی ہیں, چاہے آپ کی انٹیلیجنس ہے, چاہے آپ کا سویلین ہے, چاہے حکومت ہے, میں ان سب کو کریڈٹ دوں گا. میں کسی ایک شخص واحد کو کریڈٹ نہیں دوں گا. اور دوسری بات رہی راجہ حق نواز صاحب نے بات کی کہ میڈیا آزاد نہیں ہے. راجہ صاحب, میڈیا تو ہمارا جتنا پاکستان میں آزاد ہے, اتنا کہیں امریکہ میں بھی آزاد نہیں ہے. جس طرح آپ اب بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, میں بیٹھ کے کھلے عام بات کر رہا ہوں, اس طرح کہیں بھی نہیں کر سکتا. جس طرح آپ نے باتیں کی ہیں, تو میڈیا الحمدللہ ہمارا بہت آزاد ہے. میں خود میڈیا میں ہوں. جس طرح کے کوشچن ہم لوگوں سے کرتے ہیں, اس طرح کے کبھی نہیں کیے جاتے. جی کامران بھائی, تھینک یو سو مچ. کوئی اور آپ مزید راجہ حق نواز صاحب, پروگرام کا وقت ہو گیا, تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کروں. راجہ حق نواز صاحب, یہ بتائیے گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائی ہیں, ان چونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے, اور ایز اے کشمیری آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ زبیر بھائی کو میں پہلے بتاتا چلوں کہ میڈیا جتنا آزاد ہے وہ سب کو پتا ہے. میرا تعلق میڈیا کے ساتھ بہت گہرا ہے. تو میں یو کے پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, پاکستان میں بیٹھ کر کے تھوڑی سی بات کرنا مشکل ہے لوگوں کے لیے, تھوڑے علیحدہ ٹاپک ہے. اور اگر پاکستان کا میڈیا آزاد ہوتا تو جو اصل جو جس بندے نے اس وقت ہمت دکھائی دی, تو اس کی جو کوریج کے لیے یا اس کے جو پروگرامات کو روکنے کی کوشش نہ کی جاتی اندرون خانہ, وہ بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی, اس پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں بات کر لیں گے. بہرحال کمران صاحب, آپ نے بات کی کہ کشمیر کے حوالے سے, تو دیکھیں اس وقت حالات بڑے نازک ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر. بالخصوص گزشتہ تقریباً 7-8 مہینے سے کرفیو ہے, اور جو تمام کشمیری ہیں وہ اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. بار بار ہمارے قائد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب ہمارے متعلقہ لوگوں کو, متعلقہ پاوروں کو, ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کو بار بار مخاطب کر کے کہہ چکے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی بیٹی, مقبوضہ کشمیر کی ماں ہر روز صبح اٹھ کے دیکھتی ہے کہ کب آخری گولی والی سرکار آئے گی, کب آخری جو سپاہی والی سرکار آئے گی, کب آخری قطرہ بہانے والے جو آئیں گے. تو کافی عرصہ ہو گیا ہے, نہ آخری گولی چلائی جا رہی ہے, نہ آخری خون کا قطرہ بہایا جا رہا ہے, نہ آخری سپاہی کو بھیجا جا رہا ہے. تو وہاں پہ تو ہر روز ظلم کی انتہا ہو رہی ہے کشمیریوں کے اوپر. آج اس وقت تو حالات ایسے ہیں کہ وہاں سے انٹرنیٹ کی بند کر دی جاتی ہے, تو مہینوں کئی ہفتے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں, کتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ریپ ہو چکا ہے, کتنے گھر جلا دیے گئے ہیں, کتنے گھروں کے اندر بلاسٹ کر دیا گیا ہے, کتنے لوگوں کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں, کتنے بچے نبینا بنا دیے گئے ہیں. تو ہمارا جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ کبھی کبھی تو چیزیں دکھاتا ہے, وہ بھی آخر پہ جا کے, مگر اگر پاکستان کے اندر کوئی کتا مر جاتا ہے یا کسی کوئی ایسا چھوٹا سا معاملہ ہو جاتا ہے تو پورا دن بریکنگ نیوز چلتی ہے, یا اسی طرح یورپ کا حساب یہی ہے. تو بہرحال اس وقت جو کشمیری قوم ہے وہ مایوسی تو گناہ ہے, لیکن یقین کریں کہ کیونکہ جب کہیں سے خبر آتی ہے تو ان لوگوں کے جو تصورات ہیں یا ان لوگوں کی جو سوچ ہے یا ان لوگوں کی جو ایک سوچ ذہن بن رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے. اب بھی وقت ہے کہ کچھ عملی اقدامات اٹھائے جائیں, عملی طور پہ کشمیریوں کے لیے کچھ کیا جائے تاکہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوئے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. باسط طاہر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ بتائیے گا کہ آج کا جو دن ہے, اس دن کے حساب سے
آپ چونکہ حکومت آزاد کشمیر کے ایک اہم عہدے پہ بھی ہیں، مسلم لیگ نون یوتھ ونگ آزاد کشمیر گلف کے آپ صدر بھی ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اس وقت چونکہ ہم سب کا فوکس جو ہے ایز اے پاکستانی ایز اے کشمیری اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے جو پچھلے 10 ماہ سے کرفیو میں ہیں، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی کامران بھائی، بہت اچھا اہم سوال کیا آپ نے. سب سے پہلے تو میں احسان عباسی صاحب نے جو ایک بریف ہسٹری دی ہے اس پہ نکل پروگرام پہ، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی معلومات فراہم کی، اور ساتھ میں ان کو میں مبارک بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی فرد واحد کی بات نہیں کی، اپنی سائڈ کی بات نہیں کی، اور وہ تمام ہسٹری جو ہے بڑی بریفلی ہم لوگوں کو جو ہے بتائی ہے. اس کے بعد زبیر بھائی نے کہا کہ فرد واحد کی ہم بھی بات نہیں کرتے. میں بھی یہ بات نہیں کہتا کہ سارا محمد نواز شریف صاحب نے لے لیا ہے، نہیں. بات یہ کہ اس وقت حکمران میاں صاحب تھے، ان کا فیصلہ تھا، دباؤ کے باوجود بھی انہوں نے یہ کام کیا، تو میں ان کی عظمت کو سلام پیش کروں گا. تو رہی بات، جانباز بھائی نے بڑی تفصیلاً بات کشمیر کے ٹاپک پہ کی ہے، وہ بھی اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے جذبات اور خیالات کشمیری قوم کے ساتھ بڑے جو ہیں بڑے اہم ہیں. تو ساتھ میں یہ کہوں، جیسے کہ جانباز بھائی نے بتایا کہ یہ کرب کی صورتحال ہے کشمیری قوم پہ. اس وقت کشمیری قوم گزشتہ کتنے عرصے سالوں سے جو ہے وہ اپنی قربانیاں دیے جا رہی ہے، خون کی ندیاں بہی جا رہی ہیں کشمیر کے اندر. کوئی محمد بن قاسم کوئی نہیں گیا کشمیری قوم کے لیے جو ان کو جا کے ان کا سہارا بنتا. اس ٹائم کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب تقریر تو ضرور کرتے ہیں لیکن کبھی بھی آرمی نے وہاں پہ جا کے کشمیر میں انٹر نہیں ہوا. ابھی چائنا 20 کلومیٹر اندر چلا گیا لداخ کے اندر، تو کسی انڈین آرمی نے ان کو جو ہے آگے سے ریئیکٹ نہیں کیا، اور ان سے مطلب فائٹ کرنے کی جو ہے ان میں طاقت یا ہمت نہیں ہے. تو میں گزارش کروں گا اپنی پاک افواج سے، میں گزارش کروں گا جو جتنے بھی ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں کہ خدا را جہادی تنظیموں کو لانچ کیا جائے، کشمیر کے مجاہدین کو لانچ کیا جائے. ہماری مائیں بہنیں جو اس طرف صبح دوپہر شام اپنی پاکستان آرمی کی آمد کو دیکھتی ہیں، تو ان کو خدا را ان کو اس حال میں جو ہے ان کو اکیلا نہ چھوڑا جائے. ہم والنٹیئر طور پہ جو مالی جانی ہر طریقے سے اپنی جو ہے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے. تو میری گزارش ہے تمام اداروں سے، تمام دوستوں سے، تمام محکموں سے، تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے کہ کشمیر ایشو پہ ہم سب ایک ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے جو ہے ہم نے یہ مسئلہ اس کا حل نکالنا ہے، اور اس کا حل صرف اور صرف جہاد ہے، اور الجہاد اور صرف جہاد ہے. جی بہت شکریہ باسط طاہر صاحب. احسان عباسی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ کا مائک میوٹ ٹرائی کریں، آپ کا مائک ان میوٹ کرنے کی. ہاں جی احسان عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنے دور حکومت میں کشمیر کی بھرپور نمائندگی کی مختلف پلیٹ فارمز پہ، بیرون انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل سطح میں بھی، پاکستانی سطح میں بھی انہوں نے کشمیر کے لیے بھرپور جدوجہد کی. سر آج 73 سال ہو چکے ہیں، کشمیری اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ چائنا نے لداخ کے اندر چند دنوں کے اندر انڈیا کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا. کیا وجہ ہے کہ پاکستان ایسے اقدامات نہیں کر رہا کہ جس سے کشمیریوں کی جو بھرپور طریقے سے وہ نمائندگی کر سکے اور کشمیریوں کو آزادی کی طرف لایا جا سکے؟ سر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر دیکھیے، بات یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو بی ریئلسٹک. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی کشمیر ہے. یعنی اگر وہ معاہدہ تاشکند کے اوپر اگر تحفظات بھٹو صاحب کے نہ ہوتے تو وہ کبھی ایوب خان کی کیبنٹ نہ چھوڑتے، اور پھر وہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بنتی. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو بنی کشمیر کے نام پر ہے اگر دیکھا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے. اور میرے خیال میں کشمیر کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے اٹس ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اب جہاں تک تعلق ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور چائنا نے یہ کر دیا اور ہم نہیں کر پا رہے، دیکھیے پہلی بات تو یہ کشمیر کو 73 سال پر آپ محدود نہ کیجئے. یہاں اگر میرے کشمیری بھائی موجود ہیں تو وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ کشمیر کی تاریخ 1947 سے شروع نہیں ہوتی، کشمیر کی تاریخ اس سے بھی 100 سال پہلے کی ہے. اور خصوصی طور پر 1930 کا جو واقعہ ہے وہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، جس میں ایک اذان مکمل کرنے کے لیے 21 لوگ شہید ہوئے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے صرف تقسیم سے متعلق نہیں ہے. کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس سے پہلے سے مجھے، اور کشمیروں کی جدوجہد ہے، ایک بڑی طویل جدوجہد ہے، وہ صرف 47 سے شروع نہیں ہوتی، وہ 47 سے بہت پہلے سے سٹارٹ ہو گئی تھی. اب جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ اگر چائنا نے وہ لداخ، ابھی تک اس نیوز کی کنفرمیشن کس حد تک ہے اور اس کی کیا ہے تفصیلات ابھی آنی باقی ہیں.
क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो अनकन्फर्म न्यूज़ है, वो कंफर्म न्यूज़ नहीं है। चलें, अगर वो कंफर्म भी है तो सवाल ये है कि आप पाकिस्तान और चाइना का जो माशी हुजम है उसमें आप फ़र्क देख लीजिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो माशी हुजम है उसमें फ़र्क देखिए। नेपोलियन से बड़ा जिसे कहते हैं ना कि जर्नैल अभी हालिया दौर में 200 सालों में नहीं आया कोई, तो उसने कहा था कि जंगें जो है वो पेट से लड़ी जाती हैं, रोटी आपके पास खाने के लिए नहीं, आई एम सॉरी टू से, ठीक है जी। और आपके हालात बड़े ख़राब हैं और आप हर नुक्कड़ पे, हर कोने पर, हर मोहल्ले में जाकर पैसे मांगने को बैठे हुए हैं। आपकी मईशत जो है वो माइनस में चली गई है इस वक्त। उसकी सिर्फ वजह कोविड-19 नहीं है, पिछले 2 साल की मौशी पॉलिसियां भी हैं, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में आप ये चाहते हैं, यानी आपकी सूरत हाल ये है कि आपकी हुकूमत ये कह रही है कि हम 1 महीने का लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जंग करने की बात कर रहे हैं। जंग करना तो लॉकडाउन से को 100 गुना बड़ी बात हो रही है। इट इज नॉट अ जोक। आप आज के दौर में जंग इज नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है कोई, ठीक है। मैं इस बात पे कायल हूँ। हमारी कल मुशाहिदुल्लाह खान साहब से भी एक मीटिंग हो रही थी, वो हमारे साथ जूम पर थे हमारी, तो उन्होंने भी इस बात की तायीद की और मैं भी ये मानता हूँ कि कश्मीर का हल जो है वो सियासी है। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी दुख की और तकलीफ की बात है, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमें एहसास है कि जो सरहद के बाहर कश्मीरी जो हैं वो बहुत शदीद तकलीफ में हैं, उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुल्ला जो मौदूदी की फस्तायत है, उसने जो कश्मीरियों को मेरे ख्याल में लेकिन जिस पॉइंट पर ले आया है कश्मीरियों को, अब शायद आज़ादी की तरफ हम जा रहे हैं, मुझे ये लगता है। क्योंकि मोदी की फस्तायत ने हमें जो है कश्मीरियों को मजबूर कर दिया है और दुनिया को भी दिखा दिया है, को इस तवज्जो मबजूल करने पर मजबूर कर दिया दुनिया की कि भाई कश्मीर में हो क्या रहा है, जरा सोचो तो सही, जरा बात तो करो, देखो तो सही। ये अंदरूनी मामला नहीं है हिंदुस्तान का, ये चंद लोगों की जिंदगियों का सवाल है, ये बच्चों के स्कूल जाने का सवाल है, ये वहां की माओ बहनों की इज्जतों का सवाल है, ये वहां के नौजवानों के गुमशुदा होने का सवाल है, ये वहां पे जुल्म के पहाड़ तोड़ने का सवाल है। तो ये सवाल जो है बड़ा सख्त है, इसलिए हमें ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर इसको उठाना होगा। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत इस हवाले से बड़ी सख्त नाकाम रही है। मैं अगर आपका वक्त नहीं ले रहा तो मुझे याद है कि यूनाइटेड नेशंस में जब हमने ह्यूमन काउंसिल में जब इस करारदाद को पेश करने की कोशिश की, उसके 48 ममालिक थे, उस जो ह्यूमन काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें हमें सिर्फ 16 वोट चाहिए थे, सिर्फ अपनी एप्लीकेशन डालने के लिए। हमें वो 16 वोट नहीं मिले। दिस इज द सीरियस जिसे कहते हैं नाकामी है हमारी फॉरेन पॉलिसी की। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान जाके हमला कर दें हिंदुस्तान के ऊपर, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मुकदमा तो ठीक लड़ लें। आप दुनिया में जाके, चाहे वो यूनाइटेड, सिर्फ तकरीर करने से तो मसाइल हल नहीं होते। तकरीर आपने एक अच्छी कर दी, हम बहुत शुक्रिया आपका तकरीर कर दी, लेकिन उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा बता दीजिए। उसके नतीजे में यह है कि आपके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है, कोई बात कर, एक बड़ा सीरियस मसला जिसे दुनिया तस्लीम कर रही है, फिर भी हम वो मुकदमा अगर सही तौर पर पेश करने में कामयाब नहीं है, देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद आवर फॉरेन पॉलिसी और हमें उसको रिविजिट करने की बड़ी जरूरत है। मैं आज भी ये समझता हूँ, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ, मेरे गांव जो है वो कश्मीर से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर है। कोहाला पुल मेरे गांव से कोई 10 से 12 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। मैं आज भी ये समझता हूँ कि कश्मीर का मसला जो है वो सियासी है। मुझे उस तकलीफ का एहसास है, उन दुखों का एहसास है, लेकिन ये मसला अब हल की तरफ जा रहा है और मोदी की फस्तायत उसको हल की तरफ लेके जा रही है। मैं जज्बाती बातें करने से मसाइल हल नहीं होते, हमें अपने गरेबान में झांकना है, हमें अपने वसाइल देखने हैं। हम एक दिन भी जंग लड़ सकते हैं या लड़ने के लिए तैयार हैं? आई एम सॉरी टू से नहीं, ठीक है ना। जिन लोगों ने इस मुल्क के वजीर आजम को फांसी पे चढ़ाया, जिन लोगों ने इस मुल्क की वजीर आजम को सड़क पर गोली मारी, जिन लोगों ने इस मुल्क के वजीर आजम को जिला वतन किया, जिन लोगों ने इस मुल्क के वजीर आजम पे झूठे और भौतान लगाए, कभी पनामा के नाम पर, कभी मिस्टर 10% के नाम पर, कभी किस नाम पर, ठीक है, ये वही लोग हैं जो 70 साल से आपसे पैसे मांग रहे हैं कश्मीर के नाम पर। अब वो किधर हैं? मेरा सवाल है कि वो कहाँ हैं? उनसे तो पूछिए वो लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं। मेरे भाई वो तो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप खामखाई मुकदमा आगे लड़ रहे हैं कि लड़ो जाके, वो तो लड़ने के लिए तैयार नहीं है जो आपसे 70 साल से पैसे ले रहे हैं इस नाम पर, कश्मीर के नाम पर।
تو ذرا ان کی تو بات کیجیے. تو سوال بڑے سیریس ہیں, بڑے سخت ہیں, ہمیں پسند بھی شاید نہ آئیں, لیکن اس کے جو اصل حقائق ہیں وہ بڑے تلخ ہیں. تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کشمیروں کی حفاظت فرمائے. ہم جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم ایک حد سے زیادہ آگے جا کے بات کر سکتے ہیں یا کرنے کے قابل ہیں. بہت شکریہ محترم احسان عباسی صاحب, راجہ باسط تاج صاحب, راجہ حکنواز صاحب, محترم زبیر بلوچ صاحب. میں آپ تمام بھائیوں کا انمول میڈیا گروپ کی طرف سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے پروگرام میں آئے. تو چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان کامران مشتاق کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ آل آف یو جی, تھینک یو ویری مچ. شکریہ.